اپوزیشن لیڈر ہے نا بھائی پہلے کدھر تھا یہ اپوزیشن لیڈر؟ اپوزیشن لیڈر تو ہے نا. نہیں ایک چیز اپوزیشن لیڈر ہونے کی ذمہ داری ان کے پاس ہے. بات سنیں, وہ بھی تو انہوں نے میری انٹرنیشنل لے کے جانا ہے, وہاں پہ میڈیکل بورڈ کی تشکیل ہوگی, اس کے بعد سارے ٹیسٹ ہوں گے اور 16 ستمبر تک جو ہے وہ یہ وہی رہیں گے. یہ عدالت نے بڑا کلیئر آرڈر دیا ہوا ہے. ان کے بغیر طریقے انصاف زندہ نہیں رہ سکتی, اور عمران خان ہی وہ واحد شخص ہیں جو طریق انصاف کو زندہ رکھ سکتے ہیں اور دوبارہ اقتدار میں لانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل واپس بھیج دیا گیا ہے. شفا ہاسپٹل کے بجائے پیمز ہاسپٹل انہیں لایا گیا تھا. آج پاکستان طریق انصاف نے توہین عدالت کی ایک درخواست بھی جو ہے وہ دائر کر دی ہے حکومت کے خلاف. اور عمران خان کے لیے کیا راستہ بند کیا جا رہا ہے پرماننٹ, یا عمران خان کی واپسی کا یہ اعلان ہے, یا کوئی ڈیل ہے یا ڈیل ہے, کیا ہو رہا ہے, اس پہ آج بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ نگار جناب رانا حسام صاحب, ان سے بات کریں گے کیونکہ یہ بھی اسلام آباد پہ گہری نظر رکھتے ہیں اور اسلام آباد کے جو معاملات ہیں ان کو بڑے قریب سے دیکھتے ہیں. تو چلتے ہیں ان کی طرف اور کرتے ہیں ان سے بات. السلام علیکم رانا صاحب. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے. اچھا, سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں, جو موجودہ کھیل ان کے ساتھ کھیلا گیا ہے, کیا اس کا مقصد انہیں مستقل جیل میں رکھنا ہے یا ان کی واپسی کا راستہ ہموار کیا جا رہا ہے؟ جی بہت شکریہ ہاشمی صاحب. پہلے تو دو چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کا آرڈر تھا, اس کے بعد گورنمنٹ نے اس پہ کیا ریئیکشن دیا. یہ دونوں چیزیں بہت اہم ہیں. سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ ان کو 16 ستمبر تک جو ہے وہ اگر ان کی ہیلتھ ہے, اگر اس پہ بورڈ بنتا ہے یا کسی بھی طریقے سے ان کو ٹریٹمنٹ دیا جائے, اور وہ جو ٹریٹمنٹ ہے وہ الشفا انٹرنیشنل میں دیا جائے. کیونکہ ان کی جو بہن ہے ڈاکٹر عظما صاحبہ, انہوں نے یہ پٹیشن دائر کی تھی, ان کی وسادت سے یہ سپریم کورٹ میں کیس لگا تھا, اور یہ ذاتی حیثیت میں وہ ان کا علاج کروانا چاہ رہے تھے پرائیویٹ. تو میرا خیال ہے کہ یہ ہر ملزم ہو یا مجرم ہو, جو بھی قید میں ہے, یہ اس کا بنیادی حق ہے, اس کو انصاف تو ملنا چاہیے. اور صحت کا جہاں تک بات ہے کہ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ آصف علی زرداری ہوں, نواز شریف صاحب ہوں, تمام ہی حکمران جتنے بھی حکمران, میں وہی بتا رہا ہوں, میں نام لے کے بتا رہا ہوں, خواجہ آصف ہو, خواجہ سعد رفیق ہو, پھر اس کے بعد فریال تالپور ہو, ان کو میڈیکل گراؤنڈز پہ مریم نواز صاحبہ, نہیں چلو یہ تو آج کی لاٹ ہے نا, پچھلی لاٹ جو پہلے رہ چکے ہیں یا وزارت یا وزیر اعظم یا کسی بھی وزارت پہ, ان کی بات, ان کو میڈیکل گراؤنڈز میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک دن نہیں, ہفتوں نہیں, مہینوں رکھا گیا ہے. ڈاکٹر عاصم جو ہیں زرداری صاحب کے ساتھ ہمیشہ رہے ہیں, وہ جیل ہو یا وہ ہاسپٹل ہو, اور ڈاکٹر عاصم کے ہاسپٹل شفٹ ہوتے رہے. تو اس کے بعد جو نواز شریف صاحب کے ڈاکٹر تھے, کیا نام ہے, ڈاکٹر عاصم, نہیں آئی تھنک ان کا میرا نام ذہن سے نکل گیا, وہ بھی ہم نے دیکھا وہ جیل میں بھی ان کے ساتھ تھے, شریف میڈیکل کمپلیکس میں بھی ان کے ساتھ تھے, ایون لنڈن بھی ان کے ساتھ تھے. ٹھیک ہے. تو ادھر جو ڈاکٹر سلطان والی بات ہے کہ اگر خان صاحب چاہتے ہیں یا ان کی فیملی چاہتی ہے کہ ان کا جو پرسنل معالج ہے وہ دیکھ بھال کرے یا اس ڈاکٹر کی فہرست میں شامل ہو, تاکہ پتا, کیونکہ ہم لوگ تو مڈل کلاس ہیں کہ جڑا بھی ڈاکٹر لبے سے علاج کروا لی تھا. یہ جو ایلیٹ کلاس ہے, ڈاکٹر مل جانا چاہیے. ہاں, یہ ایلیٹ کلاس ہے, انہوں نے اپنے ڈاکٹرز رکھے ہوتے ہیں, ان کے چارٹس باقاعدہ بنے ہوتے ہیں, اس میں A to Z بلڈ لیول, شوگر لیول, A to Z اس میں درج ہوتا ہے, کس ٹائم کتنا ہے, جو وہ سارا مانیٹر ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ تو بات تھی کہ جس کی بنا پہ سپریم کورٹ جایا گیا. ایسا مطلب حکومت نے یہ جو سارا ایپیسوڈ چلا ہے کہ شفا انٹرنیشنل کا عدالت نے کہا اور 16 ستمبر تک کہا, اور وہ پیمز لے گئے, اور صرف بلڈ پریشر چیک کر کے 4 گھنٹے میں, کیا پاسبل ہے کہ 4 گھنٹے میں جو ہے وہ سارے ٹیسٹ ہو جائیں؟ نہیں, کیوں ایسے کیوں حکومت کیا سوچ رہی ہے؟ میں وہی بتاتا ہوں. عمران خان کو مستقل اندر رکھنے کا کہ سب کچھ ٹھیک ہے, یا واپس لانے کی تیاریاں کہ عدالت دوبارہ سے سخت کوئی آرڈر کرے ان کو واپس ہاسپٹل لائے؟ ہاشمی صاحب, بیسک بات یہ ہے کہ گورنمنٹ نے اپنی پوزیشن تو اس ٹائم ہی ظاہر کر دی تھی جب انہوں نے اس کے خلاف سپریم کورٹ میں جانے کا فیصلہ کیا. وہ اپیل پہ اعتراض دائر ہوا, اس کے بعد ریجیکٹ ہو گئی, واپس آ گئی یا واپس لے لی گئی. ٹھیک ہے, پہلی تو بات یہ ہے کہ اس گورنمنٹ کو جو ان کے جو معاون ہیں, ان کو جو سمجھانے والے, مشورے دینے والے ہیں, وہ بڑے اچھے لوگ ہیں, وہ کوئی کسر نہیں چھوڑتے ان کو ذلیل کروانے کی. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ نے اپنی ہٹ درمی ظاہر کی ہے کہ بھائی یہ CNG کرنا ہے, جو ہوتا ہے کر لو, عدالتیں ساری جتی نو پہ. مطلب عمران خان کو اب آپ کو لگتا ہے کوئی ریلیف نہیں ملے گا اور وہ جیل میں ہی رہیں گے؟ نہیں, ریلیف میں کون ہوتا ہوں یہ کہنے والا کہ ان کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا. میں یہ کہتا ہوں کہ جو ریلیف دیتے ہیں, جو اندر رکھتے ہیں, جن کا اندر رکھنا بنتا ہے, جو فیصلے کرتے ہیں, وہ نہیں, انہوں نے فی الحال گورنمنٹ کو بتایا ہے
کہ بھائی نا ہے ہی بندے دے پتر بن جاؤ. اچھا حکومت آپ کو لگتا نہیں کنفیوز نظر آتی ہے؟ کبھی وہ کہتے ہیں ڈیل ہو گئی ہے, کبھی وہ ڈیل کی بات کرتے ہیں, کبھی وہ کہتے ہیں عمران خان کی سیاست ختم ہو گئی ہے. تو مطلب یہ حکومت آپ کو لگتا نہیں ہے کہ کنفیوز ہے خود حکومت؟ کبھی وہ کوئی بیان دیتے ہیں, مطلب وہ کہتے ہیں ایک طرف کہتے ہیں سیاست ختم ہو چکی ہے, پھر عمران خان کا ایک بیان یا ایک ملاقات آتی ہے اور سارا سیاسی نظام جو ہے وہ ہل کے رہ جاتا ہے, حکومت پوری ہل جاتی ہے. یار میں نا کل ہمارے سینئر جن منصور علی خان صاحب, ان کی نا ایک میں مجھے بات بڑی اچھی لگی. اگر خان صاحب اگر باہر آتے ہیں, ٹھیک ہے, ملاقاتیں شروع ہوتی ہیں, سیاسی منظر نامے پہ اجاگر ہوتے ہیں, تو یہی لوگ جو کہہ رہے تھے سیکیورٹی رسک ہے, جی جی, تو وہ پھر سیکیورٹی رسک واپس ہو جائے گا. یہی جو لوگ کہہ رہے تھے یہ غدار ہے, وہ غداری کا تمغہ واپس ہو جائے گا. بیسک اس ٹائم میرا یہ ماننا ہے, میرا یہ ذاتی ماننا ہے کہ اس ٹائم دسیا گیا جی بھائی جی بندے دے پتر بن جو, صوبیانہ جڑا معاملہ ہوتے آن بورڈ ہو جو, نہیں ہوگے تو تاڑے چترا لیا ہے. ڈیل کا یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں, ڈیل کا تاثر دیا گیا ہے کہ اگر آپ نہیں کریں گے تو ہم کروا لیں گے, ہونے ہیں کیونکہ صوبے بننے ہیں, انتظامی یونٹ بننے ہیں. کیونکہ عمران خان کی جب گورنمنٹ تھی, عمران خان تب بھی, عمران خان کی پارٹی آج بھی اس بات پہ واحد پارٹی ہے جو سب سے پہلے بہت کلیئر تھی کہ انتظامی یونٹس بننے چاہیے یا نئے صوبے بننے چاہیے. پاکستان کی ترقی کے لیے یہ ضروری ہے, اور میرا بھی خیال ہے کہ بننے چاہیے, کیونکہ آپ دیکھیں کہ 2 خاندان ہیں, 2 بڑے صوبے ہیں, ایک زرداری کے پاس ہے, ایک نواز شریف کے پاس ہے, ٹھیک ہے. اگر تیسرا پی ٹی آئی کو دے دیا انہوں نے, وہی نا, نہیں خاندان خود ان کے اپنے پاس. ہاں, تو اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو 2 گھر ہیں نا بڑے, جو جب دل کرتا ہے جی جس کے پیچھے وردی ہے, یہ جو میرا سوال یہ تھا کہ عمران خان کی سیاست اگر ختم ہو گئی ہے, ڈیل یا ڈھیل ہے, تو پھر ان کو کیا ہی فرق پڑتا ہے حکومت کو؟ مطلب جو مرضی وہ کرے, عمران خان کو جو مرضی باہر آ جائے اندر. یار یہ تو ہاشمی صاحب ایک سیاسی بیان ہے نا کہ سیاست ختم ہو گئی ہے, آپ نہیں آئے گا, اب اس کی سٹوری ختم ہو گئی ہے, اس نے اداروں پہ یہ چڑھ دوڑا ہے, اس نے یہ کیا, اس نے باقی. یہ تو آپ کا بھی ماننا ہے نا, اس ٹائم وہ پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے, سب سے زیادہ ووٹ بینک ہے, اتنے بڑے ووٹ بینک سارے صوبوں میں. ہاں, اور اتنے بڑے ووٹ بینک کو آپ ایسے ہی تو اٹھا کے جسٹ پیس آف پیپر تو نہیں نا سمجھ سکتے کہ پاڑا اور بینک دیا. اچھا چلیں, یہ تو ہوگی بات عمران خان کی سیاست کے حوالے سے, یا ان کو باہر نہیں کیا جا سکتا سیاست سے. لیکن کیا ہم پھر یہ سمجھے کہ عمران خان صاحب جو ہے ان کے بغیر طریق انصاف زندہ نہیں رہ سکتی, اور عمران خان ہی وہ واحد شخص ہیں جو طریق انصاف کو زندہ رکھ سکتے ہیں اور دوبارہ اقتدار میں لانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں؟ جی بالکل, کیونکہ یہ تو میرا بھی, آپ کا بھی, اور بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ عمران خان کے بعد آج کی جو لیڈرشپ ہے یا سابقہ جو لیڈرشپ تھی جو بھاگ گئی ہیں, کوئی بھی اتنا کیپیبل نہیں تھا سوائے شاہ محمود قریشی صاحب کے جو پارٹی کو سنبھال سکے, ٹھیک ہے. اور خان صاحب ہی ہیں, اگر خان صاحب آج باہر آ جاتے ہیں تو بڑے بڑے جو برج ہیں وہ ہمیں 9-2-11 ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ جیسے ہی پتا چلا کہ عمران خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل شفٹ کرنا ہے, معین قریشی صاحب آ گئے ہیں اسمبلی کے باہر. اپوزیشن لیڈر ہے نا بھائی, پہلے کدھر تھا یہ اپوزیشن لیڈر؟ اپوزیشن لیڈر تو ہے نا, نہیں, ایک چیز, اپوزیشن لیڈر ہونے کی ذمہ داری ہے, میری بات سنیں, وہ بھی تو میری 2 چیزیں نہیں, اسمبلی کے باہر, اسمبلی کے گیٹ پہ جتنی بار بھی احتجاج ہوا ہے معین قریشی صاحب نہیں آئے, ٹھیک ہے. ان کی کوئی مجبوریاں بھی ہو سکتی ہیں جی, ان کے ماموں جان یا چچا یا کزن جو بھی لگتا ہے, نہیں شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے ان پہ ذرا ہاتھ ٹائٹ ہے, وہ چاہتے ہوں گے شاید مجھ پہ نہ آ جائے یہ ہاتھ, یہ بھی ہو سکتا ہے, مانا جا سکتا ہے, کیونکہ بہت سے ہیں ہم عادت صاحب ہیں وہ گھر چپ کر کے بیٹھے ہیں مجبوریوں کو لے کے. وہ بھی تو لوگوں کو یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کی بھی کوئی ڈیل شیل ہو گئی ہے, اللہ جانتا ہے. یا ڈیلز تو یہی ہے ہاشمی صاحب, ایک بزنس مین جو ہے نا وہ کبھی بھی یہ نہیں سوچے گا کہ اس کا جو ہے 10-20 یا 50 سال سے اس نے جو ایک آرگنائزیشن کھڑی کی ہوئی ہے وہ لمحوں میں برباد ہو جائے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ توہین عدالت کی کارروائی میں حکومت فارغ ہو سکتی ہے؟ یار یہ تو عدالتی فیصلہ ہے, میں قانون کو تو اتنا ڈیپلی نہیں جانتا. نہیں, میں وہی بات کرنے لگا ہوں اس بات پہ, یہ کوشچن میں آپ سے بھی کروں گا, لیکن میں یہ بتاتا ہوں کہ اب گیم کیا ہوگی. گیم یہ ہوگی, حکومت جائے گی پی ٹی آئی کے خلاف, ڈاکٹر عظما اور ڈاکٹر سلطان کے خلاف کورٹ میں, ٹھیک ہے جی, انہوں نے سیاست کی, اور جو ہے پی ٹی آئی, آپ کو لگتا ہے کہ سیاست کی ہے؟ میں وہی بتاتا ہوں کہ جو ہے پی ٹی آئی وہ جائے گی گورنمنٹ کے خلاف کہ جی انہوں نے آپ کی بات کو منومن تسلیم نہیں کیا, ٹھیک ہے. اب جو بات آپ کی ہے کہ توہین کی ہے یا نہیں کی, یہ تو فیصلہ کورٹ کا ہے, اور اسپیشلی جو سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا تھا کہ ان سے استفسار ہوا تھا نہ کہ ڈاکٹر عظما سے ہوا تھا, ٹھیک ہے. میرا یہ ذاتی ماننا ہے کہ اگر یہ جو بات تھی میڈیا پہ آ کے کی, یہی بات جا کے کورٹ کے سامنے رکھتے تو زیادہ مضبوط ہوتے. آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں, آپ کو لگتا نہیں ہے کہ
چونکہ وہ آرڈر فالو ہی نہیں ہوا، کیونکہ بڑا کلیئر آرڈر تھا، کسی قسم کا ابہام نہیں تھا سپریم کورٹ کے آرڈر میں کہ آپ نے شفا انٹرنیشنل لے کے جانا ہے، وہاں پہ میڈیکل بورڈ کی تشکیل ہوگی، اس کے بعد سارے ٹیسٹ ہوں گے اور 16 ستمبر تک جو ہے وہ یہ وہی رہیں گے. یہ عدالت نے بڑا کلیئر آرڈر دیا ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر فیصلہ ہوگا کیا کرنا ہے. مین وائل یہ جو ہے نا، یہ عارضی حکم تھا عدالت نے ابھی تفصیلی فیصلہ، تفصیلی درخواست سننی تھی، لیکن چونکہ نہ وہ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل آئے، نہ کوئی بورڈ بنا، نہ ان کے پراپر ٹیسٹ ہوئے، نہ ٹریٹمنٹ ہوا. کیونکہ بات سلمان اکرم راجہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ بات یہ ہوئی تھی کہ یہ ساری چیزیں جو بورڈ بنے گا، چیزیں ہوں گی، جب ایگزیکیوٹ ہوں گی تو نہ ان کی رپورٹیں باہر آئیں گی، نہ ان کی رپورٹیں ڈسکس کی جائیں گی، نہ علاج کو سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال کیا جائے گا، قیدی کو اس کا علاج دیا جائے گا. اگر دونوں فریق میں، خواہ وہ پی ٹی آئی ہو خواہ وہ حکومت ہو، دونوں کو کوئی اعتراض ہو کسی بات پہ، تو وہ عدالت آ سکتے ہیں. تو چونکہ پی ٹی آئی کی دلیل یہ ہے کہ چونکہ اس عدالتی حکم پہ عمل درآمد ہی نہیں ہوا تو ہم باؤنڈ نہیں ہیں اس فیصلے کے، اس لیے کہ کیونکہ پہلی شرط تھی کہ وہ پوری ہوں ساری شرطیں، اس فیصلے کی ساری شرطیں حکومت پوری کرے. چونکہ حکومت نے وہ سرے سے ایک شرط بھی پوری نہیں کی، کیونکہ پیمز کا حکم نہیں تھا، شفا کا حکم تھا، میڈیکل بورڈ کا تھا وہ بنا نہیں ہے، علاج کا تھا وہ ہوا نہیں ہے، اور 16 ستمبر تک رہنا تھا وہ 5 بجے 4 گھنٹے بعد ہی واپس لے گئے. تو یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد پی ٹی آئی کا یہ موقف ہے کہ ہمارے اوپر وہ فیصلہ کسی بھی طور وہ بائنڈنگ نہیں ہے، نہ ہم اس فیصلے کے پابند ہیں کہ یہ ہو جاتے. نہیں، اس کا یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے پریس کانفرنس کی بھی ہے، اگر یہی باتیں وہ جا کے کورٹ میں کرتے تو زیادہ کیس اسٹرانگ نہیں تھا ہوتا. دیکھیں ایک چیز، ایک فیصلہ جو ہے اس پہ عمل درآمد ہی نہیں ہوا تو جا کے کورٹ کو بتائے گا. کورٹ کو تو ظاہر ہے، کورٹ پہ تو وہ چلے گئے ہیں. اب کورٹ تو دیکھے گی نا. 6 دن تک تو وہ بینچ، میں ان کا موقع بتا رہا ہوں نا. چلو وہ بینچ تو سال سے اویلیبل نہیں ہے. خیر، تو اب عدالت میں یہ فیصلہ ہوگا کہ کیا ہونا ہے. لیکن آخری سوال آپ سے پوچھوں گا کہ کیا عمران خان سیاسی طور پر ختم ہو چکے ہیں اور طاقتور حلقوں میں اب ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، یا حکومت کو اس بات کا خوف ہے کہ وہ دوبارہ اگر عوام میں آ گئے تو ہمیں جو ہے وہ بالکل سپیس نہیں ملے گی، اور طاقتور بھی پھر ظاہر ہے وہ بھی تو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ عوام کس کے ساتھ ہے، اور پھر وہ بھی تھوڑا سا لیوریج دیتے ہیں. ہاشمی صاحب، اس کو میں ذرا ٹو دی پوائنٹ کروں گا کہ پاکستان میں کسی بھی سیاستدان کو کبھی بھی ختم نہیں کیا جا سکتا. نواز شریف صاحب کو کتنی بار ختم کیا گیا ہے، کتنی بار ان کی گورنمنٹ گرائی ہے. اور سب سے بڑی بات کہ جب مشرف صاحب نے ان کو جلا وطن کیا تھا، اس ٹائم یہی تھا کہ یہ دوبارہ کبھی واپس نہیں آئیں گے، اور وہ واپس آئے، پاکستان کے وزیر اعظم بنے. اسی طرح یہ خان صاحب بھی باہر آئیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت تندرستی دے. اور مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک باری تو ان کی اور بنتی ہے، تیسری بے شک آئے نہ آئے، ایک تو بنتی ہے، ایک بنتی ہے. چلے ناظرین، رانا صاحب کا ماننا ہے کہ ایک باری عمران خان صاحب کی ضرور بنتی ہے، اور وہ باری انہیں ملنی چاہیے. اب فیصلہ عدالت ملے گی بھی. چلے، رانا صاحب بھی یہ شور ہیں اس بات پہ کہ ایک باری عمران خان صاحب کو ضرور ملے گی. اب دیکھتے ہیں عدالت سے کیا فیصلہ ہوتا ہے اور عوامی عدالت سے کیا فیصلہ ہوتا ہے. 27 ستمبر کا جو احتجاج ہے وہ پی ٹی آئی نے ابھی تک کینسل نہیں کیا، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے مزید جو ہے وہ اس ہماری تاریخ میں اضافہ ہی ہوگا اور لوگ چارجڈ ہوں گے. یہ ہمارے حق میں یہ بات جاتی ہے. تو ہر طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں ہمارے حق میں جاتی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو عدالت سے اب کیا ریلیف مل سکتا ہے، اور 27 ستمبر کا احتجاج جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.